شیئا للہ کے بارے میں عرض کروں، یہ جو وظیفہ ہے نا، یا شیخ سید عبد القادر شیئا للہ، یہ جو وظیفہ ہے اس کے بارے میں عرض کروں، اگر کسی آدمی کا نظریہ ہو یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ خود مختار ہیں اور ما فوق الاسباب امور کے اندر اختیار رکھ کر کے وہ حاجت روائی اور مشکل کشائی ہماری کریں گے، تو ایسا آدمی پکا مشرک ہے، اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، ایک آدمی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ خود ما فوق الاسباب امور میں مختار ہیں، اور یہ بھی عقیدہ نہیں ہے کہ جب میں یہاں سے پڑھوں گا تو حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خود وہاں سے سنیں گے، اس وجہ سے کہ وہ حاضر ناظر ہیں یا علم غیب رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایسا کوئی نظریہ نہ ہو، کیونکہ ایسے نظریات کو فقہاء احناف نے کفر لکھا ہے، اگر ایسے نظریات نہ ہوں اور اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، حضرت شیخ صاحب خود تو مختار نہیں ہے لیکن وہ اللہ سے مانگیں گے کہ فلاں کو دو اور اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے، خود شیخ صاحب مختار نہیں، اور اس نظر اور یہ بھی نہیں سمجھتا کہ شیخ صاحب خود میرا یہ وظیفہ سنتے ہیں یا وہ علم غیب حاضر ناظر کا عقیدہ بھی نہیں رکھتا، بلکہ سمجھتا ہے کہ میری بات ان تک پہنچا دی جائے گی اگرچہ اس کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، بس ایسے ہی کہتا ہے، تو اس صورت میں شرک نہیں ہوگا، کیونکہ شرک کا عقیدہ تو ختم ہو گیا نا، جب مختار سمجھتا ہی نہیں اور دیگر وہ جن پر فقہاء احناف کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں، تو کفر شرک نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہ عمل بلا دلیل ہے۔ کیا ہے؟ کوئی دلیل ہی اس پر نہیں ہے، تو یہ عمل بلا دلیل ہے، اس کو پھر ہمارے علماء نے ناجائز لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ناجائز لکھا ہے۔ اور تیسری صورت پھر یہ ہوتی ہے کہ وسیلہ کہ ہم اللہ سے مانگے، یا اللہ ہمیں عطا کر، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، اس کے ہم قائل ہیں، جمہور امت قائل ہے، حضرت فلاں صحابی کے وسیلے سے، حضرت علی کے وسیلے سے، اور حضرت علی سے پہلے حضرت صدیق اکبر کے وسیلے سے، پھر حضرت عمر کے وسیلے سے، پھر حضرت عثمان کے وسیلے سے، پھر حضرت علی کے وسیلے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، دیگر صحابہ یا اولیاء کرام، امام اعظم ابو حنیفہ کے وسیلے سے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وسیلے سے، ہمارے حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے، حضرت پیر کیا انہیں کہتے ہیں عبد الرحمن بلبل شاہ رحمہ اللہ کے وسیلے سے، حضرت امیر کبیر رحمہ اللہ کے وسیلے سے، تو بابا داؤد مشکاتی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے، تو یہ جب ہم وسائل دیں گے تو اس کے ہم قائل ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ ابن تیمیہ وغیرہ نے انکار کیا تھا لیکن ان کا انکار کوئی مضبوط شے نہیں ہے، تو یہ میں نے اس کے بارے میں وضاحت کر دی۔ شیخ یعنی شیئا للہ کے بارے میں جو پڑھتے ہیں، تو عام لوگ تو شیئا للہ پڑھتے ہیں، اصل میں یہ شیئا للہ ہے، تو اس میں اصل میں یہ جو فعل ہے نا وہ محذوف ہے، تو یہ میں نے واضح کر دیا۔ تو یہ جو میں نے آپ سے بات کہی، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، بلکہ اوپر علماء نے اس پر فتویٰ لگایا ہے، فتویٰ لگایا ہے۔ دیکھیے حضرت کیا انہیں کہتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی، عمر اچھروی جو بریلویوں کے ایک مشہور مناظر تھے، عمر اچھروی، ان کی مشہور کتاب مقیاس حنفیت، انہوں نے اس میں لکھا ہے، یعنی اس میں موجود ہے کہ البلاغ المبین نامی کتاب یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کتاب میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے شیئا للہ کے وظیفے کو شرکیہ وظیفوں میں داخل کیا ہے۔ آپ مطالبہ کیجئے گا، ہم اس کا سکین لگا دیں گے انشاءاللہ۔ شرکیہ وظائف میں اس کو شامل کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، شاہ ولی اللہ نے، تو پھر اس بنا پر عمر اچھروی نے مقیاس حنفیت میں شاہ ولی اللہ کو وہابی بھی لکھ دیا تھا، یعنی ایسی چیزوں کی بنیاد پر، تو شاہ ولی اللہ بھی وہابی ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ آج تو بڑا کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کے بارے میں، اور دنیا جانتی ہے کہ وہابی بریلیوں کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں، تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرکیہ وظائف میں کیا ہے۔ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ بعض فقہاء نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ چلیے آگے، یہ جو ہے نا کیا انہیں کہتے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ارشاد الطالبین جو فارسی میں کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں مسئلہ آنچ جو حال می گوین یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیئا للہ جائز نیست، شرک و کفر است، و اگر یا الہی بحرمت خواجہ شمس الدین پانی پتی حاجات من روا کن گوید مذائقہ ندارت۔ یہ ہے عبارت اس کی، اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا انہوں نے نام لکھا ہے دوسرے کا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیئا للہ، فرماتے ہیں جائز نہیں ہے بلکہ شرک و کفر ہے، شرک و کفر است،
یہ شرک و کفر ہے. ہاں اگر کہیں گے کہ یا اللہ, اگر جیسے کہ میں نے ابھی کہا, اگر کہیں گے بحرمت خواجہ شمس الدین پانی پتی, اس کے وسیلے سے حاجات من روا کن, میری حاجات کو پورا کر, تو فرماتے ہیں گویت اگر ایسا کہے گا تو مذائقہ ندارت, پھر اس کے اندر کوئی مذائقہ کوئی پریشانی نہیں ہے. یہی میں نے بات کہہ رہی. 3 حوالہ ہو گئے, 3 حوالہ جات ہو گئے. چوتھا حوالہ ہمارے حضرت علامہ امام انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا, ان کے 2 حوالے پیش کرتا ہوں فیض الباری سے. فیض الباری جلد ثانی, فیض الباری جلد ثانی, اور صفحہ نمبر دیکھ لیں آپ 466, 466. حضرت علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْوَظِيفَةَ الْمَعْهُودَةَ یا شیخ عبد القادر یا جیلانی شیئا للہ ان حملناها على الجواز فلا ریب انه لا اجر فیها اصلا. فرماتے ہیں کہ یہ جو وظیفہ مقرر شدہ وظیفہ ہے نا, یہ یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ, شاہ صاحب فرماتے ہیں ان حملناها على الجواز, اگر ہم اس کو جائز کہیں, یہ نہیں کہ یہ جائز ہے, فرماتے اگر ہم اس کو جائز کہیں, فرماتے ہیں فلا ریب انہ لا اجر فیہا اصلا, فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بالکل بھی کوئی اجر نہیں. یہ علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. آئندہ کہنا کہ شاہ صاحب نعوذ باللہ بد اعتقادی تھے. یہ تو ایک مجرد یعنی مختصر حوالہ ہو گیا. اس سے تفصیلی حوالہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بتاتا ہوں. فیض الباری جلد 2 صفحہ نمبر 154, 154. حضرت علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَادَتْ أَن تَبْلُغَ الْكُفْرَ, کبھی کبھی تو قریب تو ہے کہ یہ انسان کو کیا پہنچا دے, کفر پر پہنچا دے, قریب ہے کہ یہ انسان کو کفر پر پہنچا دے. یہ شاہ صاحب آگے فرماتے ہیں, بلکہ فرماتے ہیں بل ربما جاوزت الکفر, بلکہ کبھی کبھی تو یہ کفر سے بھی آگے تجاوز کر جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں مناسب یہ ہے کہ ان کلمات پر فتویٰ نہ دیا جائے, یہ ان کلمات کے پڑھنے پر فتویٰ نہ دیا جائے. حضرت آپ خود کو مفتی کہتے ہیں. علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ امام کشمیری فرماتے ہیں مفتیوں کو چاہیے کہ وہ اس پر فتویٰ نہ دے. فینبغی اللہ یفتیٰ بمثل هذه الکلمات, فرماتے ہیں کہ یعنی مفہوم یہ ہے کہ مفتیوں کو چاہیے کہ اس پر فتویٰ نہ دیں, اس پر فتویٰ نہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ شیطان اس راستے سے داخل ہوتا ہے, شیطان اس دروازے سے داخل ہوگا. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کو دیکھے. تو شاہ صاحب صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی بھی اجر نہیں ملتا, یہ بیکار, اور کبھی کبھی تو انسان کو ان قریب ہے کہ یہ انسان کو کیا پہنچا دے, کفر تک پہنچا دے. اس دور میں جب کہ لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں, مفتیوں کو چاہے کہ اس کے جواز کا فتویٰ نہ دے. یہ شاہ صاحب کی عبارت ہے. تو دیکھیے میں نے پیش کر دیا آپ کے سامنے. حضرت مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں بعض فقہا نے کفر کا فتویٰ دیا ہے, فتویٰ عبدالحی, اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے البلاغ المبین میں شرکیہ وظائف میں نقل کیا ہے. نمبر 3 جو ہیں ہمارے حضرت کیا انہیں کہتے ہیں پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ قاضی ثناء اللہ صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ شرک و کفر است. اور ہمارے امام کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں یہ بیکار ہے, اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا, اور یہ ان قریب ہے کہ لوگوں کو کفر تک پہنچا دے. یہ ہمارے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فیض الباری, اور اس کو کہا جاتا ہے بھائی شاہ صاحب نے اجازت دے دی ہے حملناها علی الجواز. ارے ان حملناها علی الجواز, اگر اس کو جائز قرار دے دیا گیا فلا ریب فلا ریب انہ لا اجر فیہا اصلا, اس صورت میں بھی اس میں کوئی اجر نہیں ملے گا. تو یہ شیء للہ پر میں نے امام کشمیری کا موقف آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے. لہذا بالاختصار میں نے بہت کوشش کی تھی, لیکن آج بھی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے.